محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا محبوب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک حق و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ حریم ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے احباب دور دراز سے تشریف لا چکے ہیں یا ابھی آنے والے ہیں، خالق کائنات تمامی احباب کا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے کی طرح آج بھی ایک منفرد موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت عالیہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کریے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے فقیر حقیر کو حق سچ بیان کرنے کی سن سمجھ کر اس پہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، کچھ احباب وہ آئے جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، کچھ لوگ وہ آئے جن کی صبح، جن کی شام، جن کی دوپہر اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں صرف ہوتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت آیا، آخری گھڑیاں آئیں، تو اس وقت بھی وہ اللہ کے کاموں میں مصروف تھے، اللہ کے دین کے کاموں میں مصروف تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے دین کی مخالفت کی، دین سے عداوت رکھی، دین سے بغض رکھا، تو وہ جنہوں نے دین کے کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا، ان کی عزت کا شملہ مالک نے اتنا بلند فرما دیا
کہ قیامت تک رب کائنات ان لوگوں کا نام بھی زندہ رکھے گا جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے اپنے جسم پر اسلام کو لاگو کر لیا، اسلام کو اپنے جسم پر ڈھال لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر دنیا سے ترک کرتے ہوئے اپنے جسم کو شریعت مطہرہ کے عین مطابق بنا لیا، مالک نے ان لوگوں کا ذکر قیامت تک جاری و ساری رکھا۔ تو اسی ضمن میں نے جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید ہے، سورہ نساء ہے، یہ 5 نمبر سپارہ ہے، اور رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ انعامات کیوں ہیں یہ وجہ بھی بیان فرمائی، انعام کی وجہ کیا ہے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بڑے آسان سے لفظ ہے قرآن کے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بھئی یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ اچھا، بڑا پرکیف یہ لفظ ہے، وہ بندہ جسے اس کا ترجمہ آتا ہے وہ تو مچل جاتا ہے جب اس کے سامنے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے میری بندگی کرو، اللہ فرماتا ہے میری بندگی کرو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے اسی لیے اپنے سامنے قرآن کو کھول کر رکھا ہے، شک کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ بھئی یہ بات بڑی قابل غور، اللہ فرماتا ہے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے میں کچھ راز ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں کچھ راز ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں کچھ راز ہے۔ وہ راز کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے کھل جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا۔ بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی جی۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے کیا؟ اللہ کی بندگی ہے کیا؟ یہ حق ہے اللہ کا، یہ حق ہے اللہ کا کہ اس کی بندگی کی جائے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ ابھی میں نے آگے چلنا ہے، آپ سبحان اللہ ذرا فرمائیے گا۔ بھئی اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے بندگی کرو اللہ کی۔ یہ ایک بات ہو گئی جی، اللہ کی بندگی کرو، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات فرمایا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب تیسری بات کرنے لگا ہوں، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
بھئی وبالوالدین احسانا، بھئی تین باتیں ہو گئی یہ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ بھئی اللہ کی بندگی کرو، بندے کا حق بنتا ہے وہ اس کی بندگی اختیار کرے جس نے اس کو بندہ بنایا ہے۔ بھئی جس نے اس کو بندہ بنایا ہے، بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی بندگی اختیار کرے، اس کی بندگی کرے جس نے اس کو بندہ بنایا ہے۔ تو بندہ ہمیں بنایا کس نے ہے؟ فرمایا وہ الہ ہے جو تمہارا، جو رب ہے تمہارا، جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس کی بندگی اختیار کرو۔ لو جی، میں رزلٹ دینا چاہتا ہوں، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ پڑھے لکھے آباد تشریف فرما ہے۔ پہلی بات فرمایا اللہ کی بندگی اختیار کرو، دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پھر ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، احسانا بھلائی کرنا۔ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ ترجمہ ہے عاشقوں کے امام کا، یہ ترجمہ ہے امیر اہل سنت کا، یہ ترجمہ ہے اس پاک ہستی کا جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، پہلے دربار محمد سے پڑھا ہے پھر کائنات کو پڑھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بھلائی سے پیش آنا۔ اچھا، یہاں پر کافی سارے موضوع بنتے ہیں، لیکن میں دو موضوع اٹھانا چاہتا ہوں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ میں نے دوران خطبہ اس سے آگے بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ کافی لمبی آیت ہے، میں نے آدھا حصہ اس کا پڑھا ہے۔ ابھی آگے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ تین موضوع ابھی آگے موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج بس اسی پہ گفتگو ہو کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، اور پھر جب اس کا رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ اچھا، حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سنیے کہ بندے پر اللہ کا حق کیا ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے جو ہماری شارت سے بھی قریب ہے، وہ ہمارا رب ہے جو شارت سے بھی قریب ہے۔ یہ سانس آ رہا ہے، یہ سانس لیا جا رہا ہے، یہ جو سانس آ جا رہا ہے، اسے چلانے والا کوئی بندہ نہیں، اسے چلانے والا میرا خدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بندگی اختیار کرو کیونکہ تمہیں سانس دینے والا میں ہوں، میری بندگی اختیار کرو، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ یہ حقوق میں بات شامل ہے کہ سجدہ رب کو کیا جائے، یہ حقوق اللہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ رب وہ رب ہے جو اس قابل ہے، جو اس لائق ہے کہ ہمارے سجدوں کے لائق وہ رب ہے جو ہماری شارت سے بھی قریب ہے۔ فرمایا یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر کہ وہ اپنے رب کو سجدہ کرے۔ دوسرے ہیں حقوق العباد، حقوق العباد۔ اچھا، بندے اتنے تھوڑے جے خاموش ہو گئے، جڑا بندہ حق نہ مار کے بیٹھا ہوئے وہ بندہ ذرا بولے سبحان اللہ۔ بھئی میں حقوق العباد کی بات کرنے لگا ہوں، میں حقوق العباد کی بات کرنے لگا ہوں۔ حقوق العباد کون سے ہیں؟ بندوں کے بندوں پر حق، بندوں کے بندوں پر حق۔ ماں باپ کا اولاد پر حق کیا ہے؟ اولاد کا ماں باپ پر حق کیا ہے؟ خاوند پر بیوی کا حق کیا ہے؟ بیوی کا خاوند پر حق کیا ہے؟ ہمسائے کا ہمسائے پر حق کیا ہے؟ محلے دار کا محلے دار پر حق کیا ہے؟ یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ بھائی آیت مبارکہ ایک ہے، موضوع بڑا طویل ہے، اور میں نے اپنے سامنے قرآن رکھا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ایک ہے حقوق اللہ، نماز،
رب کے لیے ہے، روزہ رب کے لیے ہے، حج رب کے لیے ہے، نمازیں، زکاتیں، اشراق، چاشت، اوابین یہ رب کے لیے ہیں۔ رب اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد، اپنے حقوق کے بعد حقوق العباد کا ذکر فرما رہا ہے۔ بندوں کے حقوق بندوں پر کیا ہے، بندوں کے حقوق بندوں پر کیا ہیں۔ آج ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ جی فلاں میرا حق نہیں دے رہا، فلاں میرا حق نہیں دے رہا، فلاں میرا حق نہیں دے رہا، وہ میرا حق کھا گیا، ہمسایہ میرا حق کھا گیا، پڑوسی میرا حق کھا گیا، فلاں رشتہ دار میرا حق کھا گیا۔ ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا حق مجھے نہیں ملا۔ کبھی ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ جو تجھ پر حق تھے تو سارے ادا کر کے بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ بنتی ہے یار۔ بھئی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب میرا رشتہ دار میرا حق کھا گیا، وہ میرا بھائی میرا حق کھا گیا، میرا پڑوسی میرا حق کھا گیا۔ آج یہ تو ہم سنتے ہیں، امام کہتے ہیں مقتدی اچھے نہیں ہیں، مقتدی کہتے ہیں امام اچھا نہیں ہے۔ کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے آج ہم کیا ہیں، ہم کس جناب موڑ پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے حقوق العباد مکمل ادا کر دیے ہیں؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بیٹیوں کا حق ہم کھا گئے، بہنوں کا حق ہم کھا گئے، بیوی کا حق ہم کھا گئے، ماں کا حق ہم کھا گئے، باپ کا حق ہم کھا گئے۔ پھر کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے۔ بھائی سکون کیسے ہوگا؟ سکون کب ملے گا؟ سکون کب ملے گا؟ یہ سوال ہے، سکون کب ملے گا؟ تو اگر بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بندہ قرآن سے رغبت کر لے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اگر سکون لینا چاہتا ہے تو پھر قرآن میں غور کر، قرآن میں غور کر۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں سکون کیسے ملے گا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں سکون کیسے ملے گا۔ اگر آپ سبحان اللہ فرمائیں تو میں قرآن سناؤں۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں شمر شالت پروانوں، رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم سکون لینا چاہتے ہو، اگر تم سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم عزت لینا چاہتے ہو تو فرمایا پھر ایک ہی راستہ ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ، پھر اللہ کی بندگی اختیار کر لو، پھر اللہ کی تابعداری اختیار کر لو، پھر اللہ رب العالمین کی تابعداری کر لو۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سکون دے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون ہے رب کی بندگی میں، سکون ہے رب کی بندگی میں، سکون ہے رب کی بندگی میں۔ اور رب کی بندگی میں یہ شامل ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، چونکہ سجدے کے لائق صرف وہ ذات ہے جو سجدے کے لائق سجدی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہے۔ ہمارا ماتھا، ہماری پیشانی، ہمارا ناک اگر لگے تو رب کی بارگاہ میں لگے۔ حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں کہ حقوق العباد کیا ہیں۔ آج اگر ہم غور و فکر کریں
تو ہمارے گھروں میں جو اکثر پریشانی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو چھوڑ دیا ہے۔ ماں کا حق ہے اولاد پر، باپ کا حق ہے اولاد پر، اور والدین اگر مارے بھی تو بھی اولاد کے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا، اف تک نہ کرنا، آواز تک نہ نکالنا۔ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھیں کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، اتنی دیر سے کیوں آیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کام الٹ ہو گیا ہے۔ ماں اور باپ اگر پوچھنے لگے نا تو اولاد جو آگے جواب دیتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس اولاد کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ جب یہ سن بلوغت کو پہنچے تو یہ ماں باپ پر یہ اعتراض کریں اور کہیں کہ اماں آپ کو کیا پتہ ہے، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہو، اب نیا زمانہ آ گیا ہے، اماں آپ کہاں پھر رہی ہو، آپ کو کیا پتہ دنیا کیسے چلائی جاتی ہے، آپ کو کیا پتہ دنیا کیا چیز ہے، اماں آپ خاموشی سے بس گھر میں بیٹھو، آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ اور ادھر دوسرا معاملہ والدین کی طرف بھی آتا ہے، بیٹے کے لیے تو نے بہت کچھ کیا، بیٹے پر تو نے بہت کچھ خرچ کیا، اسے دنیا کی ڈگری دلانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا۔ ادھر جب بیٹی کی بات آتی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ اسے نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا۔ بیٹی اگر حصہ مانگنے آئی تو معاملہ یہ پہنچا، باپ نے کہا اگر حصہ لینا ہے تو پھر میرا مرتے وقت میرا منہ بھی دیکھنے نہ آنا۔ جب باپ اپنی بیٹی کے متعلق یہ لفظ بولے گا، اب باپ کو کیا پتا کہ وہ کس مجبوری سے یہ حصہ مانگنے آئی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کس مجبوری سے حصہ مانگنے آئی ہے۔ سسرال والوں نے کہا جاؤ حصہ لے کر آؤ، حصہ لے کر نہ آئی تو گھر میں نہ آنا۔ باپ کے پاس آئی تو باپ نے کہا وہ تو ان کے کام آئے گی زمین، میرے بیٹوں کے کام آنی چاہیے، میں تجھے یہ زمین کا حصہ نہیں دوں گا، اور اگر حصہ لینا ہے تو میرا چہرہ بھی دیکھنے نہ آنا۔ اب درمیان میں پھنس گئی وہ ایک بیٹی، کدھر جائے؟ یہ معاشرے کی صورتحال ہے، یہ معاشرے کی صورتحال چل رہی ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج تو رشتہ داری کرنی ہو تو پہلے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کیا دو گے، جہیز کتنا دو گے، گاڑی کون سی دو گے، زمین کتنی دو گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، جب قرآن نے، جب شریعت نے بیٹی کا حصہ رکھا ہے تو ہمیں اس کا حصہ دیتے ہوئے موت کیوں آتی ہے، ہمیں پریشانی کیوں ہوتی ہے، ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے، حضور کی حدیث نے بتایا ہے کہ تمہارے بیٹوں کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ جب نبی نے یہ قانون بنایا ہے تو ہمیں دیتے ہوئے پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں یہ حصہ دینا چاہیے، ہر صورت میں دینا چاہیے۔ بلکہ یہاں پر شریعت کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اپنی بیٹی سے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ بیٹی یہ جو تیرا حصہ ہے نا یہ اپنے بھائی کے نام کر دو یا میرے نام واپس کر دو۔ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ ظالم ہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات نبی کی شریعت کی ہے۔
اگر آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ بیٹی اتنی زمین ہے، یہ جاگیر ہے، یہ تیرا حصہ ہے، لیکن تو اس طرح کر، یہ تیرے کون سے کام کیا، تیرے تو سسرال والے لے جائیں گے، وہ استعمال کریں گے، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے تو اپنے بھائی کو یا مجھے دوبارہ یہ واپس کر دے۔ جس نے یہ کہا ہے، قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ وہ بندہ ظالم ہے، وہ بندہ، کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ قرآن نے حصہ دینے کا حکم کیا ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں یہ ان میں شامل ہے۔ بیٹی کا حق دیتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، اور بیٹے پر اربوں روپیہ بھی لگانا پڑے تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہم کہتے ہیں بیٹے کو کامیابی ہونی چاہیے۔ بھئی ہر بندہ چاہتا ہے بیٹا کامیاب ہو، تو بیٹی جو ہے یہ کوئی معاذ اللہ نحوست تو ہے نہیں۔ بیٹی تو وہ ہے جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا یہ کائنات میں رحمت بن کر آئی ہے۔ نعمت کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے، جو رحمت ہے اس کے لیے کرتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ ہر وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہو اور وہ اپنی بیٹی کا حصہ نہ نکالے، میں اعلان کر رہا ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں، وہ بندہ ظالم ہے، وہ بندہ ظالم ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر یہ ظالم اسی ظلم کرتے کرتے مر گیا، اس کا جنازہ جائز ہے؟ کم از کم اپنی قبر کا خیال کرو، کم از کم اپنی قبر کا خیال کر لو۔ آخر مرنا ہے، من و من مٹی کے نیچے جانا ہے، من و من مٹی کے نیچے جانا ہے۔ کسی نے آپ کی قبر میں ساتھ نہیں جانا، بیٹا بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ 2 دن روئے گا، تیسرے دن جناب ختم ہو گیا اور فارغ اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ، جدائی میں تنہائی میں بیٹھ کر رونے والی پھر بھی بیٹی ہوگی، پھر بھی تنہائی میں رونے والی بیٹی ہوگی۔ بیٹیوں کا حق کھانے والا، قرآن کہتا ہے وہ بندہ ظالم ہے جس نے اپنی بیٹی کا حق اسے نہیں دیا، بیٹی کا حق بیٹے کو دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ بندہ ظالم ہے، قرآن کہتا ہے وہ بندہ ظالم ہے۔ آئیے دعوت فکر دے رہا ہوں، اسی طرح بیٹی کا حق نہ دینے والا مجرم ہے، اور اسی طرح بیٹا جو اپنے والدین کا حق نہیں دیتا وہ بیٹا بھی ظالم ہے، وہ بیٹا بھی کل قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا کہ تو نے اپنے والدین کا حق ادا کیوں نہ کیا تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب تیری ماں تیرا باپ تیرے لیے تڑپتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اگر انہیں مانگ کر بھی تیری خواہش کو پورا کرنا پڑا تو انہوں نے کی۔ گرمی کے موسم میں مزدوری کر کے بھی تیری خواہش اور تمنا کو پورا کیا۔ ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے ہر طوفان کا مقابلہ بڑی دلیری کے ساتھ کیا۔ آج تو جوان ہو گیا، ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے تو کہتا ہے کہ اماں تجھے تو کھانسی بہت آتی ہے، اماں تو بیماری ہمیشہ رہتی ہے، فلاں بھائی کے پاس چلی جا، وہاں پہ اپنی زندگی گزار لے، یا جناب اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہوں۔ اور بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور اپنے باپ کو دھکا مارنے والوں، سن لو، یہ تم نے جو ماں باپ کو دھکا مارا ہے، رب نے تمہیں اپنی رحمت کے دروازے سے دھتکار دیا ہے۔ کبھی بھی تمہارے اوپر رب کی رحمت نہیں ہو سکتی جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا۔ اور قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ سے بھلائی کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کو ماں باپ کی دعا نے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے میں کون سا حرج ہے؟ آج پڑھ لکھ گیا، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ
تیری تنخواہ لگ گئی تو تو نے ماں باپ کے لیے نوکر رکھ لیا. یہ بھی زید نہیں دیتا. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حق یہ بنتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں اور اپنے باپ کی خود خدمت کرے. ماں باپ نے بھی کبھی تیرے لیے نوکر رکھے تھے؟ ماں باپ نے ساری رات جاگ کر تجھے پال پوس کر جوان کیا. آج اگر تو اونچی پوسٹ پر پہنچا ہے تو یہ ماں باپ کی بدولت پہنچا ہے، ماں باپ کی وجہ سے پہنچا ہے. اور اس ماں باپ کی بے ادبی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا. ادھر ماں باپ کی بے ادبی ہوگی، ادھر تیرے لیے رب کی رحمت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر ایک نہیں 101 حج کر لے، طواف کعبہ کر لے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر رو لے، وہ رونا بھی کام نہیں آئے گا، وہ آنسو بہانا بھی کام نہیں آئے گا، وہ تیرا بلبلا کر تڑپنا بھی کام نہیں آئے گا، جب تک تیری ماں اور تیرا باپ تیرے سے راضی نہیں ہو جاتا. ماں باپ کا اتنا شان ہے. اور جو میں نے آج کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تو رب نے 2 باتیں کرنے کے بعد تیسری جو بات کی ہے وہ مقام والدین کی ہے. اللہ توفیق دے ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں جائیں یا جمعے کے بعد مسجد میں سے قرآن اٹھائیں اور خود پڑھیں. یہ سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے. اور جناب اللہ کا قرآن کہتا ہے، آیت نمبر یہ 35 ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. یہ 2 خطاب ہے، یہ 2 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات اللہ فرماتا ہے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو. بے سارے بولو اللہ کی بندگی کرو. دوسری بات ارشاد فرمائی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، بھلائی سے، محبت سے اس انداز میں پیش آؤ کہ جتنی تم سے تمہارے ماں باپ نے محبت کی ہے، تم ان کی محبت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جاؤ. اور جب تم یہ عمل کرو گے، یہ کام کرو گے، تو اس کا بدلہ پتہ تمہیں کیا ملے گا؟ رسول پاک کی حدیث پاک کوٹ کر لیتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر دیا اس پر محمد راضی ہو گئے. آپ کی سبحان اللہ کی آواز کم ہے، میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے. رسول پاک کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. رسول پاک نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس پر محمد راضی ہو گئے، اس پر محمد راضی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس پر میں راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا جس پر میں راضی ہو گیا اس پر میرا خدا بھی راضی ہے. بتائیے جس پر خدا راضی ہو جائے، جس پر خدا راضی ہو جائے، جب خدا راضی ہو جائے پھر سر علیحدہ ہو، تار علیحدہ ہو، سر کربلا کی جناب زمین پر نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کے بتا دیتا ہے. اور جن پر خدا راضی ہو جائے پھر جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، پھر جسم کے بغیر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، پھر جسم کے بغیر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ پڑھ کر دکھایا ہے کربلا میں مولا حسین نے، یہ پڑھ کر دکھایا ہے مولا حسین نے. تو دوستان ذی وقار رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن محبت سے پیش آؤ، یہ تم پر حق ہے تمہارے والدین کا، یہ کوئی احسان نہیں ہے. بعض بندے سمجھتے ہیں ہم اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہم احسان کر رہے ہیں. رب فرماتا ہے یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے برکت کی بات ہے کہ تم کو تمہارے والدین مل گئے اور تمہیں خدمت کرنے کا موقع میسر آ گیا. وگرنہ پوچھو ان سے
جو بچپن میں یتیم ہو گئے، بچپن میں جن کی ماں چلی گئی، بچپن میں جن کا باپ چلا گیا، اگر قدر پوچھنی ہے تو پھر ان سے پوچھ کے دیکھا، تڑپتے ہیں جب بے شک وہ بوڑھے بھی ہو جائیں نا، بچے بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپن کا عالم تھا، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا، آج دیکھتے ہیں نا جب کسی باپ کو وہ اپنی اولاد کو دکان سے کچھ لے کے دے رہا ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، کاش آج میرا بھی باپ حیات ہوتا، کاش آج میری ماں حیات ہوتی، کاش آج میرا باپ حیات ہوتا۔ لوگ تڑپتے ہیں، اپنے ماں باپ کی جدائی میں روتے ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، خدا کی قسم ہے جب یہ چلے جائیں گے پھر دوبارہ یہ نعمت نہیں ملے گی، دوبارہ یہ پلٹ کر لوگ نہیں آنے والے، من مٹی کے نیچے یہ لوگ سلا دیے جاتے ہیں، پھر بعد میں یہ لوگ، یہ دنیا دار بندے کا، بچے کا جینا حرام کر دیتے ہیں، تانے مار مار کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، غریبی کا تانا مارا جاتا ہے، مفلسی کا تانا مارا جاتا ہے۔ لوگوں آؤ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، نبی پاک کی پاک بارگاہ ہے، حضور جلوہ گاہ ہے، حضور نے پوچھا اے غلامو یہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو وہ غریب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ حضور پھر آپ ارشاد فرمائے غریب کون ہے؟ بابا جی میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا سنو، غریب کون ہے؟ قیامت کے دن احد پہاڑ کے وزن کے برابر وہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وہ غریب ہوگا، لیکن وہ غریب ہوگا، لیکن وہ غریب ہوگا۔ صحابہ کرام ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر اس کی نیکیاں ہیں، پھر وہ غریب کیسے؟ حضور نے فرمایا نیکیاں تو وہ احد پہاڑ کے برابر لے کر آیا ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے لوگوں کو اتنا ستایا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی، کسی کو پاؤں سے تکلیف دی ہوگی، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، بروز معاشر جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا ان کو قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور احد پہاڑ کے وزن کے برابر جو نیکیاں تھیں وہ اٹھا کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو خالی ہاتھ کھڑا ہوگا حقیقت میں یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے۔ آج ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے؟ آج ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ ہے؟ آج ہماری پاؤں سے کوئی محفوظ ہے؟ آج ہماری آنکھوں سے کوئی محفوظ ہے؟ تو بتائیے پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، ہو سکتا ہے یہ تو قیامت کے دن بدلہ دینے میں خرچ ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے کہا والدین کے ساتھ اس نے بھلائی سے پیش آؤ، وَبِذِی الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، وَالْیَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینَ اور محتاجوں کے ساتھ۔ ہم تو محتاج بندے کی محتاجی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں بابا۔ کیا محتاج کی محتاجی سے فائدہ نہیں اس معاشرے میں اٹھایا جا رہا؟ کتنے لوگ ہیں جو محتاج کی محتاجی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، غریب کی
غربت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے آج میں دعوت فکر دے رہا ہوں. حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، پھر بات وہی پہ آئی. یہ موضوع ابھی باقی ہے، رہ گیا ہے، مکمل نہیں ہو سکا. اگلے جمعے پہ انشاءاللہ زندگی مالک نے دی، مہلت دی، موقع دیا، تو اسی جگہ سے میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آغاز کروں گا. بات پھر وہی ہے، وَاعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو.